السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام پرگتی ہے اور میں اسٹوڈنٹ ہوں کالج میں۔ میں بچپن میں سنا تھا کہ آپ کے اس میں کلرز، ہولی کلرز یا پاؤڈرڈ کلرز ایسا کو یوز کرنا الاؤڈ نہیں ہے۔ میں جاننا چاہتی تھی ایسے کیوں ہے؟ بہن نے سوال پوچھا ہے کہ بچپن میں انہیں سنا ہے کہ اسلام میں کلرڈ پاؤڈر، ہولی پاؤڈر یوز کرنا حرام ہے۔ ایسی کوئی بھی قرآن کی آیت نہیں ہے یا حدیث نہیں ہے جس میں لکھا ہے کہ رنگ کے پاؤڈر استعمال کرنا فی نفسی حرام ہے، لیکن یہ لکھا ہے کہ دوسرے مذاہب میں جو چیز ہے، جو فیسٹیولز ہے، اس کے بنیاد پہ آپ اس کا نقل کریں گے تو وہ غلط ہے۔ تو رنگ برنگی پاؤڈر فی نفسی استعمال کرنا، مثال کے طور پہ میں ڈاکٹر ہوں، اگر کسی کو زخم لگتا ہے تو میں لال دوا لگاتا ہوں، لال پاؤڈر تو لال پاؤڈر استعمال کرنا، کیونکہ میں ڈاکٹر ہوں تو رنگ برنگی پاؤڈر کرنا حرام نہیں۔ لیکن اگر آپ ہولی کے بارے میں کہہ رہے ہیں تو یہ ایک فیسٹیول ہے، یہ ایک فیسٹیول ہے جو غیر مسلمان مناتے ہیں، تو وہ فیسٹیول کو منانا جو قرآن اور حدیث کے خلاف ہے، ایسا فیسٹیول وہ غلط ہے۔ لیکن پاؤڈر استعمال کرنا پر سے فی نفسی غلط نہیں ہے۔ اور وہ فیسٹیول کے پیچھے آپ دیکھیں گے کیا وجہ وہ فیسٹیول کر رہے ہیں۔ جب آپ وجہ دیکھتے ہیں فیسٹیول کے بارے میں تو پتہ چلتا ہے کہ وہ وجہ قرآن اور حدیث کے خلاف ہے۔ تو آپ وجہ دیکھیں گے کہ کوئی بھی فیسٹیول وہ غیر مسلمان کیوں بنا رہا ہے، اکثر آپ جب تحقیق کریں گے یہ وجہ قرآن اور حدیث کے خلاف جاتی ہے۔ چاہے وہ کوئی بھی فیسٹیول ہو، چاہے وہ کرسمس ہو، چاہے وہ گنپتی ہو، تو یہ فیسٹیول کے آپ پیچھے جائیں گے، اس کی ہسٹری جانیں گے تو اکثر وہ قرآن و حدیث کے خلاف ہے، اسی لیے اسے منانا غلط ہے۔ ہوپ دان سے کوشچن۔ میرا نام پرگتی ہے، میں اسٹوڈنٹ ہوں، میں سائیکالوجی میں انٹرسٹ رکھتی ہوں، تو میں نے سائیکالوجی میں کچھ ایسے ہی بلاگز وغیرہ پڑھا تھا کہ ہم لوگ جب پیدا ہوتے ہیں ہم لوگ میں بچپن سے اسکلز ہوتے ہیں ڈانس کے لیے، میوزک کے لیے یا وائس ماڈیولیشن ایسے کچھ۔ تو میں جاننا چاہتی ہوں کہ کوئی مسلم ہے تو اس میں کریئر کیوں نہیں کر سکتے؟ ڈانس اینڈ میوزک الاؤڈ کیوں نہیں ہے؟ بہن کا سوال ہے کیا وہ سائیکالوجی کی اسٹوڈنٹ ہے اور وہ یہ کہتی ہے کہ انسان میں کچھ ایسے جین جو سکلز پیدا ہوتے ہیں ڈانسنگ کے یا ماڈلنگ کے، تو اسلام میں ڈانسنگ اور ماڈلنگ کیوں حرام ہے؟ میں بھی ڈاکٹر ہوں، میں جانتا ہوں دیر از جینیٹکس جینز ہے، لیکن یہ کہنا کہ سکلز ایک اگر آپ کے اللہ نے کچھ آپ کو ہنر دیا ہے آپ کے جینز میں، اس ہنر کا صحیح فائدہ بھی اٹھا سکتے، غلط بھی۔ وہ ہنر کی کئی چیزیں ہو سکتے، اس سے آپ ایتھلیٹ بن سکتے، اس سے آپ اچھے کام کر سکتے، اس سے آپ ڈانسنگ بھی کر سکتے۔ تو یہ ضروری نہیں کوئی اسکل آپ کے پاس ہے تو اس اسکل کا غلط استعمال کرے۔ کوئی بولا کہ مجھے بھائی اچھی میرے ہاتھ کی صفائی، ہاتھ میں اچھے سے گھما سکتا ہوں تو میں چوری کروں گا۔ وہ ہاتھ کی صفائی سے آپ اچھے کام بھی کر سکتے نا، ہاتھ کی صفائی سے سرجری کر سکتے، انسان کی جان بچا سکتے، ڈاکٹر بن سکتے، اسی ہاتھ کی صفائی سے چوری بھی کر سکتے۔ تو ہاتھ کی صفائی کا ہنر ہے اگر آپ کے پاس، اس کا اچھا استعمال کرو۔ جو آپ کا مین سوال تھا کہ اسلام میں ڈانسنگ اور ماڈلنگ کیوں حرام ہے؟ اسلام میں وہ چیز جو آپ کو قرآن اور حدیث سے دور لے کے جاتی ہے وہ حرام ہے، کیونکہ اسلام میں مانتے ہیں ہمارے خواتین، ہم عورتوں کی عزت کرتے ہیں اور ہم نہیں چاہتے کہ ان کی نمائش کرے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ویسٹرن ورلڈ، جب ویسٹرن ورلڈ کہتی ہے ان دا نیم آف وومنز لبرلائزیشن، the Western society in the name of women's liberalization, actually they are degrading the woman. In the name of women's liberalization, they are degrading her to a status of mistresses, concubines, society butterflies with a hidden behind the colorful screen of art and culture. Western society کہتی ہے کہ ہم خواتین کو بڑھاوا دیتے ہیں، ان کی عزت کرتے ہیں، وہ اصولاً کیا کر رہے؟ میڈیا کے ذریعے ان دا نیم آف آرٹ اینڈ کلچر، آرٹ اور کلچر کے نام پہ
وہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ خواتین کو ذلیل کر رہے ہیں. میں آپ کو مثال دیتا ہوں. آپ جو کہہ رہے ماڈلنگ کیوں کرتے ایڈ کے لیے؟ ایک بہت فیمس ایڈ ہے، جو ایڈ ہے بی ایم ڈبلیو کا. آپ نے سنا ہوگا بی ایم ڈبلیو کے بارے میں. جو گاڑی ہے جو نوجوان اسے پسند کرتے ہیں وہ مرسڈیز کے لیول کی ہے. مرسڈیز کا سٹیٹس ہے، بی ایم ڈبلیو کا بھی ایکول سٹیٹس ہے، لیکن نوجوانوں کے لیے وہ فاسٹ گاڑی ہے، اس کا پک اپ بہت فاسٹ ہے. اس کے اندر ایک ایڈ میں ایک مشہور ایڈ کے بارے میں مجھے ایک شخص نے کہا کہ بی ایم ڈبلیو کی مشہور ایڈ ہے جس کے آگے ایک لڑکی کھڑی ہے بکنی کے ساتھ، اور وہ ایڈ کے آگے لکھا ہے ٹیسٹ ڈرائیو ہر ناؤ ہو دا گرل آف دا کار. ٹیسٹ ڈرائیو ہر ناؤ مطلب اس کو گھماؤ. کس کو؟ لڑکی کو کیا گاڑی کو؟ تو اس ایڈ کے ذریعے یہ ایڈ ہماری خواتین، ہماری والدہ، ہماری بہن، ہماری بیویوں کو بیچ رہا ہے. میں پوچھتا ہوں، گاڑیاں اکثر آدمی چلاتے، خواتین تھوڑی. پھر بھی آدمی کو متاثر کرنے کے لیے یہ ماڈلنگ کے ذریعے، یہ ڈانسنگ کے ذریعے خواتین کی نمائش ہو رہی ہے. تو یہ ویسٹرن کلچر ان دا نیم آف وومنز لبرائزیشن وہ کیا کر رہے؟ وہ خواتین کو ذلیل کر رہے. اسی لیے اسلام میں، جیسے کہ میں نے کہا میرے تقریر میں، ہم خواتین کی عزت کرتے اور حجاب میں مانتے ہیں. اسی لیے ہم ہماری خواتین کی نمائش نہیں کرتے. اسی لیے خواتین کا سارا جسم ڈھکا ہونا چاہیے، صرف چہرہ اور ہاتھ دکھ سکتا ہے. اسی لیے یہ ڈانسنگ اور ماڈلنگ قرآن و حدیث کے خلاف ہے، اسی لیے اسلام میں خلاف ہے. ہوپ دا آنسرز دی کوسچن. ذاکر بھائی سے میں ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ میں بھی اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں، لیکن میرے دل میں بہت سارے سوالات ہیں جو ہمارے ہندو دھرم کے حساب سے ہے. ہمارے ہندو دھرم میں اور آپ کے حساب سے، معاف کرنا میں نے آپ کے حساب سے بولا، ایکچولی ہمارے حساب سے ہی بولنا چاہیے. لیکن مجھے ایک پنڈت نے کنفیوز کر دیا ہے ذاکر صاحب. انہوں نے مجھے بتایا کہ مسلمان لوگ کہتے ہیں کوئی بھی کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم بولنا چاہیے. دوسرا، کوئی بھی کام سیدھے پیر یا سیدھے ہاتھ سے شروع کرنا چاہیے. تو ان مسلمانوں سے جا کے پوچھو کہ دل تو اللہ تعالیٰ نے لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ دیا ہے، تو لیفٹ ہینڈ سائڈ کا ہاتھ نزدیک ہے ہارٹ سے، تو کیوں نہ کام لیفٹ سے کیا جائے، رائٹ سے کیوں نہیں؟ بھائی صاحب کا اچھا سوال ہے. سوال کے پہلے آپ نے یہ کہا کہ آپ اسلام قبول کرنا چاہتے؟ جی سر. بعد میں انشاءاللہ آپ کا سوال کا جواب ملے گا تو قبول کرنا، ورنہ مت کرنا. بھائی نے سوال پوچھا کہ اسلام مذہب میں مسلمان جب کوئی بھی کام شروع کرتے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کہتے. بالکل صحیح. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کا مطلب ان دا نیم آف اللہ موسٹ گریشیس موسٹ مرسیفل، اللہ کے نام سے جو مہربان ہیں. اور ہم کچھ بھی کام کرتے تو سیدھے ہاتھ سے کرتے ہیں. تو سوال ہے کہ دل جب بائیں ہاتھ سے ہے تو آپ شروع بائیں ہاتھ سے کیوں نہیں کرتے؟ بہت اچھا سوال. پہلا یہ کہنا چاہتا ہوں سب کام ہم سیدھے ہاتھ سے نہیں شروع کرتے، اچھے کام سیدھے ہاتھ سے. اچھے کام جو کام، مثال کے طور پہ ہم جب مسجد میں داخل ہوتے تو سیدھے پیر سے داخل ہوتے، مسجد کے باہر آتے لیفٹ لیگ سے. ہم کھانا کھاتے رائٹ ہینڈ سے، جب حاجت کے لیے جاتے تو لیفٹ ہینڈ سے صاف کرتے. دونوں کو ملائیں گے تو پرابلم ہو جائیں گا. آپ کا جو سوال تھا کہ لیفٹ سائڈ کا ہارٹ ہے تو رائٹ سے کیوں کرتے؟ میں ایک میڈیکل ڈاکٹر ہوں. مجھے میڈیکل کالج میں تھا، مجھے سکھایا گیا تھا یہ دماغ جو ہے، یہ دماغ کے دو حصے ہیں، لیفٹ ہیمسفیئر اور رائٹ ہیمسفیئر، لیفٹ اینڈ رائٹ. آپ کا رائٹ ہیمسفیئر کنٹرول کرتا ہے لیفٹ سائڈ آف دا باڈی کو، اور لیفٹ ہیمسفیئر کنٹرول کرتا ہے رائٹ سائڈ آف دا باڈی. تو آپ کا دل لیفٹ کے اوپر ہے، اور اکثر انسانوں کا لیفٹ سائڈ آف دا برین از ڈومیننٹ. جس طریقے سے لیفٹ سائڈ پہ دل ہے، لیفٹ برین اور ڈومیننٹ ہے. لیکن سائنس کہتی ہے
کہ opposite side is controlled. Left side of the brain controls the right side of the body. کیونکہ left dominant ہے, جس سائڈ پہ دل ہے اسی لیے رائٹ سائڈ more powerful ہے. تو سائنٹیفکلی آپ صحیح ہے, دل لیفٹ پہ, دماغ ڈومیننٹ لیفٹ پہ, لیکن لیفٹ سائڈ آف دا برین کنٹرول دا رائٹ سائڈ آف دا باڈی. آپ بالکل صحیح کرتے. لیکن ہمارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے کہ جب آپ کوئی شرٹ پہنتے ہیں تو سیدھے ہاتھ سے رائٹ سائڈ, نکالتے ہیں تو لیفٹ سائڈ. کیوں؟ کیونکہ اکثر جب انسان بیکاز لیفٹ سائڈ از ڈومیننٹ وہ صرف لیفٹ سائڈ کو استعمال کرتا ہے, رائٹ سائڈ کم استعمال ہوتا ہے. تو ہمارے رسول نے کہا ہے کہ کچھ کام رائٹ سے کرو, کچھ کام لیفٹ سے. جب میں نکالوں گا میرا شرٹ تو لیفٹ پہلے نکالوں گا, تو جان بوجھ کے دیٹ اسٹیمولیٹس دا رائٹ سائڈ آف مائی برین, سو دیٹ کیپس دا برین ہیلدی. تو اچھے کام جب آپ کریں گے تو سیدھے ہاتھ سے کرو, سیدھے پیر سے کرو. لائک میں چپل پہنوں گا تو سیدھا پیر پہلے ڈالوں گا, چپل نکالوں گا تو لیفٹ لیگ سے پہلے نکالوں گا. تو اس طریقے سے آئی ایم اسٹیمولیٹنگ بوتھ سائڈ آف مائی برین, آئی بیکم مور ہیلدی, آئی بیکم مور انٹیلیجنٹ. اور لیفٹ سائڈ کا ہارٹ ہے, لیفٹ سائڈ کا برین, رائٹ از مور ڈومیننٹ. ہوپ دا آنسرز دا کوشچن. کیا آپ کے سوال کا جواب ملا بھائی صاحب آپ کو؟ جی سر. ابھی اسلام قبول کرنا چاہتے؟ بے شک سر. اپنے دل سے جی سر. اور آپ کے دماغ سے بھی؟ بے شک سر. دونوں سے؟ یس سر. کوئی آپ پہ زبردستی نہیں کر رہا ہے؟ بالکل نہیں سر. کوئی مالی دباؤ؟ جی نہیں سر. کوئی فزیکل پریشر؟ بالکل نہیں. آپ اپنے دل سے قبول کرنا چاہتے؟ یس سر. آپ مانتے ہیں کہ خدا ایک ہے؟ یس سر. آپ مانتے ہیں کہ بت پرستی غلط ہے؟ دل سے سر. آپ مانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے؟ جی سر. میں عربی میں کہوں گا, آپ اسے دہرائیے. اشہدو اشہدو اللہ اللہ الہ الہ الا اللہ الا اللہ و اشہدو واشہدو ان ان محمدن محمد عبدہ عبدہ ورسولہ. ورسولہ. میں گواہی دیتا ہوں میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں, کوئی معبود نہیں, اور محمد اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور پیغمبر ہے. اور پیغمبر ہے. آپ مسلمان ہو چکے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو ہمیشہ کی طرح آج کی ویڈیو, آج کا بیان, آج کی باتیں ڈاکٹر ذاکر نائک کی اچھی لگی ہوگی اور آپ کو مکمل ویڈیو کی سمجھ آ چکی ہوگی. ڈاکٹر ذاکر نائک نے ہمیشہ کی طرح اس ویڈیو میں بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی اہم باتیں کی ہیں. ہمیشہ ان کی ویڈیو ہمارے لیے نئی معلومات کا ذریعہ بنتی ہے, ہمارے علم میں اضافہ کرتی ہے. ڈاکٹر ذاکر نائک بہت ہی بڑی بڑی باتیں ایک سادہ الفاظ میں بڑی آسانی کے ساتھ اگلے بندے کے ذہن نشین کر دیتی ہے. ڈاکٹر ذاکر نائک سے سب سے پہلے چھوٹی بچی نے سوال کیا, ہماری پیاری بہن نے سوال کیا کہ اسلام میں ناچ گانے سے کیوں منع کیا گیا ہے, کیا وجہ ہے کہ اسلام میں ناچ گانا حرام کیا گیا ہے. اسلام میں ناچ گانا اس لیے حرام کیا گیا ہے کہ اللہ پاک نے خاص طور پر عورت کو خاص طور پر منع کیا گیا, وہ اس صورت میں کہ عورت کو پردے کا حکم دیا گیا. اللہ پاک نے عورت کو بہت ہی خوبصورتی سے نوازا ہے, اس کے جسم کے کچھ ایسے اعضاء ہیں جو بہت ہی واضح ہیں, ان اعضاء کو چھپا کے رکھنے کا, پردے میں رکھنے کا خاص حکم دیا گیا ہے. ڈانس میں یا میوزک میں ان سب چیزوں کا جو ہے وہ حرکت میں آنا ایک ناقابل برداشت چیز ہے, اور نہ محرم کی نظر اس پہ پڑنا, تو وہ عورت بھی گنہگار ہوگی اور وہ نہ محرم کو بھی گنہگار کرے گی. تو اس طرح کی چیزوں کو اسلام میں پروموٹ کرنے سے منع کیا گیا ہے کہ عورت جو ہے وہ پردے میں رہے, گھر کی چار دیواری میں رہے, اپنے آپ کو کور کر کے رکھے, وہ اپنے جو زینت کی چیزیں ان کو لوگوں پہ عیاں نہ کرے, اس پہ دوزخ واجب نہ ہو. تو اسلام میں اس لیے عورت کو نمود و نمائش سے منع کیا گیا, اور اسی وجہ سے اسلام میں جو ہے ہمارے اسلامی کلچر ہی نہیں ہے کہ ہم یہ ناچ گانے کو پریفر کریں, کیونکہ ناچ گانے کا مقصد ہی رقص کرنا ہے, لوگوں کے سامنے اپنا جسم عیاں کرنا ہے, چاہے وہ مرد کر رہا ہے یا عورت کر رہا ہے. تو آپ کی وجہ سے کوئی مرد گنہگار ہو رہا ہے یا کوئی عورت گنہگار ہو رہی ہے, اس کی آنکھیں آپ کو دیکھ رہی ہیں, وہ آپ کو آپ کے ہر جو چھپی ہوئی عیاں کو وہ دیکھ رہی ہے ناچتے وقت, یا جس بھی حالت میں, ناچنے کی حالت میں آپ کے کپڑے کدھر ہوتے ہیں, آپ کا جسم کدھر ہوتا ہے, کچھ سمجھ نہیں آتی. تو ان سب صورتوں میں منع کیا گیا ہے کہ آپ کا جسم کسی اور کے لیے گناہ کا باعث نہ بنے, اور آپ کا وجود کسی اور کے لیے گناہ کا باعث نہ بنے. تو اس لیے اسلام میں اس چیز سے سختی سے منع کیا گیا ہے کہ یہ چیز کو حرام قرار دیا گیا ہے. تو ڈاکٹر ذاکر نائک نے وہ چھوٹی بچی کو بہت ہی خوبصورت انداز میں اس چیز کو واضح کر دیا کہ اسلام میں ناچ گانا کیوں الاؤ نہیں ہے. رہی بات میوزک کی, اگر اللہ پاک نے آپ کو خوبصورت آواز سے نوازا ہے, آپ کی آواز میں کشش ہے, خوبصورتی ہے, سننے والے کے دل کو چھو جاتی ہے, تو آپ قرآن مجید کی تلاوت کریں, نیکیاں بھی کمائیں, لوگوں تک قرآن مجید بھی پہنچائیں, اور ثواب بھی ثواب. تو اپنی آواز کو اسلام کی راہ میں خرچ کرنا, اچھے طریقے پہ خرچ کرنا, صدقہ جاریہ بنائے, نہ کہ گناہ کے کام پر اس کو لگانا, اور اپنے خود بھی گنہگار ہونا, خود بھی دوزخ میں جانا, اور اپنے ساتھ سننے والے یا اپنے ارد گرد کے لوگوں کو بھی دوزخ میں لے جانا. تو اللہ پاک کی عطا کرتے نعمتوں کا شکر ادا کیا کرے اور ان کو مثبت راستے پر لانے کی کوشش کیا کرے. یہ تھا پہلے سوال کا آنسر. اب ڈاکٹر ذاکر نائک سے ایک بہن نے سوال کیا کہ جی اسلام میں رنگ کیوں نہیں الاؤ.
मतलब कि जैसे हिंदू मज़हब में होली है, वो एक त्यौहार मनाते हैं, तो ये इस्लाम में ऐसे चीज़ें अलाउ क्यों नहीं की गई? मुसलमान ये सब क्यों नहीं करते? तो इस्लाम में डॉक्टर ज़ाकिर नाइक ने बहुत ही खूबसूरत जवाब दिया, बहुत ही वाज़ह अल्फाज़ में बता दिया कि इस्लाम में कहीं भी मना नहीं किया गया कि रंगों का इस्तेमाल नहीं कर सकते। रंग हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है, रंग के बिना हम लोग जो है बेरौनक है। अल्लाह पाक ने हर चीज़ को बहुत ही खूबसूरत और रंगों से भरपूर बनाया है, तो हमें चीज़ से इनकार ही नहीं कर सकते और ना हमें चीज़ से रोका गया है। लेकिन हमें मना किया गया कि चीज़ें किसी की कॉपी करने से। कॉपी मतलब क्या कि अगर किसी चीज़ का मकसद गलत है, वो किसी गलत मकसद के लिए की जा रही है और हम उस चीज़ को अडॉप्ट नहीं कर सकते, उसका मकसद इस्लाम के कवानीन की खिलाफ वर्जी करना है, तो हम उसको अडॉप्ट नहीं कर सकते। अब जैसे बात कर लेते हैं हिंदुओं की ही। हिंदू मज़हब में त्यौहार मनाया जाता है होली, वो उसमें रंग ड्राई कलर यानी कि सूखा रंग और गीला रंग जैसे भी वो रंगों का इस्तेमाल करते हैं, वो खेलते हैं। उनके पीछे जिनका हिस्ट्री चेक की जाए तो उनकी हिस्ट्री में जो जिस चीज़ का वो जश्न मना रहे होते हैं, जिस चीज़ की वो याद में वो ये इवेंट ऑर्गेनाइज़ करते हैं, वो हमारे इस्लाम के कवानीन के खिलाफ है। तो इस सूरत में हमें अलाउ नहीं किया गया कि हम इन चीज़ों में शिरकत करें या इन चीज़ों को अडॉप्ट करें। अदरवाइज़ हमें कलर से बिल्कुल भी मना नहीं किया गया, हम कलर्स का इस्तेमाल करें अपनी ज़िंदगी में, रंगों को जैसे मर्ज़ी इस्तेमाल करें, कोई रोक-टोक नहीं है। लेकिन गलत चीज़ इस्तेमाल करना जो इस्लाम के कवानीन के खिलाफ हो, उस पे सख्ती से मना किया गया है। तो मुसलमानों को हर चीज़ का ख्याल रखना चाहिए, ना कि दूसरे के कल्चर को अडॉप्ट कर लेना या कॉपी कर लेना, तो हरगिज़ ऐसा नहीं करना। इसी तरह जैसे अगर हम बात करते हैं क्रिसमस की, तो ईसाई जो हैं वो क्रिसमस मनाते हैं और उनका अपना एक त्यौहार है, तो हम उनके क्रिसमस में सेलिब्रेशन तो नहीं कर सकते ना, क्योंकि अगर हम क्रिसमस की बैक हिस्ट्री पढ़ेंगे तो वो हमारे इस्लाम के कवानीन के खिलाफ है। वो तो नौज़ुबिल्लाह हम वो काम कर ही नहीं सकते, वो जो लोग कर रहे हैं। तो हम किसी के कल्चर को देखकर अडॉप्ट नहीं कर सकते, वो कल्चर जो कि जिसकी हिस्ट्री इस्लाम के कवानीन के खिलाफ हो, जिसमें इस्लाम की खिलाफ वर्जी की गई हो, हुकूकुल इबाद या हुकूकुल अल्लाह पामाल किए गए हों, तो हम मुसलमानों का फ़र्ज़ है कोई चीज़ को अडॉप्ट ना करें। तो इसलिए इस्लाम सिर्फ उन चीज़ों पे रोकता है जो इस्लाम के कवानीन के खिलाफ है। बाकी इस्लाम में कोई सख्ती, कोई जबर, कोई कैद नहीं है। इस्लाम एक मुकम्मल खूबसूरत दीन है, हर लिहाज से आज़ाद है। आपको हर चीज़ की आज़ादी दी गई, लेकिन उस आज़ादी का गलत इस्तेमाल करेंगे तो ज़ाहिर है सख्तियाँ तो होंगी ना। अगर उस आज़ादी का हम पॉजिटिव और अच्छा इस्तेमाल करेंगे तो हर चीज़ का फ़ायदा ही फ़ायदा है। तो आज़ादी जो दी जाती है उसका सही इस्तेमाल करना और समझना कि आज़ादी है, आज़ादी की लिमिटेशन क्या है, आज़ादी का मकसद क्या है, ना कि एक गलत चीज़ सुन लेना, मतलब कि एक लफ्ज़ को सुन लेना और उसका अपने लिहाज से अक्स कर लेना, तो उसको अपने लिहाज से गलत रंग देखकर उसको फ़ॉलो करना शुरू कर देना, तो ये इस्लाम नहीं है। इस्लाम के कवानीन पर चलने के लिए इस्लाम के मुकम्मल इल्म होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको इस्लाम का मुकम्मल इल्म होगा, इस्लाम के कवानीन का मुकम्मल आपको पता होगा, तो ना सिर्फ उसको फ़ॉलो करने में आपकी ज़िंदगी आसान होगी, बल्कि आपको मज़ा भी आएगा और आप खुद हैरान होगे कि इस्लाम में क्या कुछ हमें कहा गया, अगर हम फ़ॉलो करेंगे तो हमारी ज़िंदगी किस कदर खूबसूरत और किस कदर आसान हो जाती है। तो इस्लाम में कोई ज़ोर, कोई जबर वाला जो दीन नहीं है, इस्लाम बहुत ही खूबसूरत और मुकम्मल दीन है। बस खुदारा इसका इल्म हासिल करें, इस पे पढ़ें, इस पे तहकीक करें, कोई भी सवाल करने से पहले, कोई भी बात करने से पहले उसको पढ़ लें, समझ लें कि हम जो लफ्ज़ अदा कर रहे हैं या हम जो बात कर रहे हैं वो इस्लाम की रूह से है क्या। आज की वीडियो, आज का बयान, आज की बातें अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो लाज़मी इसको लोगों तक शेयर करें ताकि लोगों की मालूमात में भी इज़ाफ़ा हो। अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन को दबाना मत भूलें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको जाए। मुझे इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में नए मौजू के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।